جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ بچوں کا غصہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ دیکھیں سیلف کنٹرول جس آدمی میں نہیں ہے تربیت نہیں کر سکتا دوسرے کی. اپنے بارے میں ہم خود یہ بتاتے ہیں آنر کے ساتھ, میں غصے میں نہیں دیکھتا میں کس سے بات کر رہا ہوں, میں تو سیدھی بات منہ پہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بدتمیز ہیں. لوگ ان بندوں کو رکھتے ہیں جو پرابلم کو سلوشن میں بدلیں. ہمیں پرابلم ہمارے پاس لائیں, ہم ایسی کھچ مچا دیتے ہیں کہ پرابلم بڑھتے ہی جاتا ہے. آپ کے گولڈ میڈل جب تک فائدے میں کنورٹ نہیں ہوگا تو گولڈ میڈل کا کیا فائدہ؟ یعنی جب کبھی کبھی نا بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہم اس سے بھی اونچا بولنے لگ جاتے ہیں. تم شور کیوں کر رہے ہو؟ اس بات پہ ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمارا شور بچے کے شور سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بیج ہیں جو بونے ہوتے ہیں, پھر انہیں سراب بھی کرنا ہوتا ہے, پھر اس میں ہنسنا بھی ہوتا ہے, رونا بھی ہوتا ہے, اس سارے وقت کا. اور وہی آدمی رائے بدلتا ہے, وہ جو کسی کو تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کو تسلیم کر کے جاتا ہے. آپ کو میٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ بالکل نکمے ہیں, آپ کو کام ہی نہیں کر رہے, آپ تو کسی کام کے نہیں, آپ کی پروگرس لو ہو رہی ہے, جبکہ آپ کے خیال میں آپ کر رہے ہیں. تو آپ کیا کیا ریسپانس دے سکتے ہیں؟ ایک اچھے لسنر کی کوالٹی بتائیں کیا ہوتی ہے؟ وہ اٹینٹو ہو کے بیٹھے, اگر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا. وہ یہاں ہو تو صرف یہاں ہو, وہ کہیں گھوم پھر نہ رہا ہو, میں یہاں بول رہا ہوں وہ کہیں اور گیا ہوا ہو, تو اس طرح نہیں فائدہ ہوتا. ایک اچھے لسنر کی 3 کوالٹی آپ پہلے تو نوٹ بھی کر لیں, اور آپ نے ان 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جو ایک اچھا لسنر ہے وہ اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے, وہ اپنی رائے سے مختلف رائے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ اپنے سے چھوٹے آدمی سے بھی سیکھنے کو تیار ہوتا ہے, وہ اوپینین کا فرق ہوتے ہوئے بھی اوپینین کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے, وہ جھگڑے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوتا, وہ ججمنٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ نے بات کو پرکھنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے اچھے لسنر کی؟ اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. کیا وہ بلیف جو پہلے سے مانتے ہیں اس سے مختلف بھی آ جائے تو آپ ایک دفعہ اس کو کنسیڈر ضرور کریں. آپ ٹھیک ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, اس آپشن کے ساتھ بات کو سننا ہے. دوسری کوالٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں پیشنس ہوتا ہے. کوئی بھی لرننگ پیشنس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. یوں نہیں ہو سکتا ساری باتوں پہ مزہ آئے, آپ کچھ باتوں پہ بور ہوں گے لیکن وہ ضروری ہوں گے. مثال کے طور پہ امی ابو نے کبھی آپ کو ٹیکا لگوایا, آپ کو اچھا نہیں لگتا, امی ابو کو بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ ضروری ہوتا ہے تو بس پھر وہ ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے میرا دل نہیں کرتا, مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے پسند نہیں ہے ٹریننگ لینا. جب وہ ضروری ہے, وہ ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تو پھر بڑے پیشنس سے بیٹھنا ہوتا ہے. اور سیکھنے کی نا ایک قیمت ہوتی ہے, وہ ادا کرنی پڑتی ہے, اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, انرجی بھی لگتی ہے, برداشت بھی کرنا ہوتا ہے. دوسری کوالٹی ہے پیشنس. کوئی آدمی صبر کے بغیر سن نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا, جو سمجھ نہیں سکتا اس کی سوچ نہیں بدلتی, جس کی سوچ نہیں بدلتی اس کا ارادہ نہیں بدلتا, اس کا ارادہ نہیں بدلتا اس کا عمل نہیں بدلتا, جس کا عمل نہیں بدلتا اس کی عادتیں نہیں بدلتی, جس کی عادتیں نہیں بدلتی اس کا مزاج نہیں بدلتا, جس کا مزاج نہیں بدلتا اس کی قسمت نہیں بدلتی. تو قسمت کے بدلنے کا آغاز سننے اور پڑھنے سے ہوتا ہے, ان پٹ لینے سے ہوتا ہے. آپ کی ان پٹ لینے سے سوچ چینج ہوگی, اور پہلی ہیبٹ میں ہی ہم سوچ چینج کرنے سے شروع کرتے ہیں. سوچ ایک بیج ہے جو آپ بوئیں گے, اس سے ارادہ نکلے گا, ارادے سے عمل نکلے گا, عمل مزاج میں بدلے گا. آپ کی قسمت آپ کے مزاج میں چھپی ہوتی ہے. مزاج کی ایسی خرابیاں ہیں جو ناکامی کی طرف لے آتی. 7 ہیبٹ ایک ایسی کتاب ہے جس نے وہ اصول بتائے ہیں جو مزاج کے اندر پیدا کرنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں, اور نتیجے باہر آؤٹ پٹ تب تک نہیں بدلتی جب تک ان پٹ نہ بدلے. آپ سوچی ڈالتے رہیں اور کہیں بریانی نہیں پک رہی تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ پہلے چاولوں کا انتظام کریں تو بریانی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر. اچھا, تیسری جو کوالٹی ہے اچھے لسنر کی سب سے اہم, وہ ہے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ. آپ گھوڑے کا منہ پانی میں ڈال سکتے ہیں, اگر وہ پھر بھی نہ پیے تو پمپ لگا کے چڑھائیں گے. جب تک آپ میں سمجھنے کی خواہش نہیں ہے میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ آپ میری جگہ پہ آ کے پہلے بات کو سنیں گے, پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے, اینڈ پہ فیصلہ کریں گے بات کو کس سطح پہ سمجھنا ہے, رکھنا ہے نہیں رکھنا. سٹارٹ میں اس طرح لیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو. کیا ہیبٹ کا نام ہے؟ جب آخری ہیبٹ پہ بات کرنے آؤں گا تو میں ساری آپ سے پوچھوں گا, نام بتا کے آپ گھر جو واپس جائیں گے. یوں نہیں ہوگا کہ ہم بھی آئے آپ بھی آئے اور ایسے ہی چلے جائیں. پہلی ہیبٹ ہے پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرو ایکٹیو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم وقت سے پہلے کام جو کریں. دیکھیں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, روزانہ نا اسکول میں, گھر میں, باہر آپ کو ایک سٹیمولس ملے گا.
स्टिमुलस का मतलब है खराब हालात आ गए, किसी ने बदतमीजी कर दी, कोई गुस्से हो गया, जो हमारा किसी ने दिल दुखा दिया, अक्सर बताते हैं वो है ही ऐसा तो मैंने फिर उसको ऐसा ही जवाब देना है। हम अगर जानवर को पत्थर मारे ना तो वो आगे से टांग मारता है, ये जानवरों का तरीका कार है। हम जाहिर बात है उस कैटेगरी में फाल नहीं करते। स्टिमुलस बाहर हालात भी हो सकते हैं, बच्चा बदतमीज हो सकता है, पीटीएम पे अम्मी अबू आए बड़े गुस्से में थे, उनके अपने कंसर्न थे, घर का गुस्सा था, उनका मिजाज ऐसा था, जो भी था, लेकिन इसको रिस्पॉन्स किसने किया? हमारे तो स्कूल में हालात ही नहीं है कि हम डिलीवर करें। वो हालात को रिस्पॉन्ड कौन करता है रोजाना? आप खुद। अम्मी अबू ने ये बात नहीं समझाई थी, चले नहीं समझाई थी। पहला जो है ना ये डिपेंडेंट मेंटालिटी, पहला मतलब ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करता हूँ। अम्मी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, घर में काम कराया नहीं कराया, मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं ये काम करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई कामयाब बंदा एक भी दिखा दें जो इररिस्पॉन्सिबल हो, वो कामयाब ही नहीं हो सकता। सारो जिम्मेदारी नू मंदे ही ऑन ही नहीं करता, वो मंदे ही नहीं कि मेरा काम है, फिर आप क्या कर सकते हैं? हम पूछते हैं रजिस्टर क्यों नहीं पूरा किया, मेरा काम ही नहीं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं है, तो आप प्रोएक्टिव नहीं है। आप कोई कहे तो आप जो करते हैं, न कहे तो नहीं करते, तो नतीजे उसके कहने के मुताबिक आने आपके, आप खुद किधर है अंदर से। स्टिमुलस होते हैं हालात, बाहर की बदतमीजियां, मुश्किल हालात, अच्छे बुरे, ये सब स्टिमुलस होता है। रिस्पॉन्स आपने देना होता है, और कभी कभी खामोशी भी रिस्पॉन्स होता है, ना रिस्पॉन्स देना भी एक रिस्पॉन्स होता है। एक आदमी गुस्से में आए तो आप उस पर गुस्सा करने की बजाय हमदर्दी भी कर सकते हैं, बेचारा गुस्से में रहता है, अज़ियत में रहता होगा, ये रिस्पॉन्स तो आपका है ना। तो आपके जो रिस्पॉन्स है इसके दरमियान में आप हैं, इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान। हर दफा सुबह जब आप स्कूल आएंगे, आपका लोगों से वास्ता पड़ेगा, तो आपने देखना है कि बेहतरीन पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या है। इस बात को लड़ाई में कन्वर्ट करना भी आपकी मर्जी होती, रिजॉल्व करना भी आपकी मर्जी होती। याद रखना है आपने, लोग उन बंदों को रखते हैं जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलें। हमें प्रॉब्लम हमारे पास लाए, हम ऐसे खच मचा देते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। हम शुरू होते हैं पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और हुण तो दफ देता है, हुण कुछ कर ले, नहीं आप पहले ये बताएं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यार आप मसले का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? हमने सोल्यूशन का हिस्सा बनना होता है। ये जो रिस्पॉन्स है ये आपने जितना बेहतरीन करते जाना है, लोगों ने आपको ऊपर लाते जाना है। आप देख लीजिएगा कोऑर्डिनेटर किसको लगाते हैं, ए बहुत जिम्मेदार बंदा है, अजी मैं स्कूल नहीं सी, ने पूरा स्कूल संभाल लिया, इनू रखो। अच्छा हम समझते हैं कि पत्नी ये खुशामद जो करता है, पत्नी ये क्या करता है, मेहनत मैं करता हूँ, वो हो जाता है। वो एक जिम्मेदार आदमी होता है। पहली बात प्रोएक्टिव में है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा दूसरा, वो इनिशिएटिव लेता है। उसने देखा छात्र लीक हो रहा है, और हमें क्या लगे लीक होता रहे, वो कहता नहीं, वो पहले जाके बताता है सर साढ़े स्कूल मसला, वो ऑन कर लेता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करता है तो उसका नतीजा ये होता है वो इनिशिएटिव लेता है, उसके बाद वो फिर कुछ करेगा। हम ये मानते ही नहीं ये मेरा काम है, जब ये मेरा काम ही नहीं है तो मैंने तो घर चले जाना है। अच्छा अगर आपको ये मिजाज नहीं है तो आपका घर भी खराब होता है, ताल्लुकात खराब होते हैं, लोग आपको हायर नहीं करते, लोग आपको प्रमोट नहीं करते, लोग कहते हैं यार इसके सामने टपकता रहा, ये घर चला गया है, तो इसको मैं ओहदा कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। अगर आप प्रिंसिपल के एंगल पे आके देखें तो उसको काबिल से ज्यादा वफादार और रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए होता है जो उसको ऑन करके चले। और हम पत्नी के खुश फहमी में होते हैं, मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। आपके गोल्ड मेडल जब तक फायदे में कन्वर्ट नहीं होगा तो गोल्ड मेडल का क्या फायदा? यानी जब मैं फायदा मंद आदमी ही नहीं हूँ तो मैं 100 गोल्ड मेडल लटका लूँ, उससे उनके बच्चों को क्या फ़ायदा, इदारे को क्या फ़ायदा, और माशरे को क्या फ़ायदा? अच्छा उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इनिशिएटिव लेता है। ये मैंने आखिर में पूछनी है आपसे कि प्रोएक्टिव आदमी कम वक्त रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका मुकद्दर होता है कि इसने आगे जाना है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये इस तरह से निभाता है कि अगली बार लोग फिर रिकमेंड करते हैं इसको। उसके बाद ये इनिशिएटिव लेता है। तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, ये आपने जिंदगी की हर सिचुएशन में देखना है। जब सारे रोलर डाल रहे होंगे आपने रिएक्शन नहीं देना। कभी कभी ना बच्चों को चुप कराने के लिए हम उससे भी ऊंचा बोलने लग जाते हैं, तुम शोर क्यों कर रहे हो, इस बात पे हम इतना शोर मचाते हैं कि हमारा शोर बच्चे के शोर से भी ज्यादा हो जाता है। हमने साइलेंस से भी काम लेना होता है, खामोशियां भी आवाज होती हैं, खामोशियों के भी मीनिंग होते हैं, खामोशियों में भी रोब होता है, नजरों से भी चुप कराया जा सकता है, डिसिप्लिन क्लास से ज्यादा हमारा अपना खराब हो जाता है। इसमें आपने एक बात याद रखनी, हालात हैं, वाकयात हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, हमारी उम्र, हमारा काद, दूसरे लोगों का मिजाज, दूसरों की पॉलिसी, दूसरों की बदतमीजी, ये सारा कुछ हर जगह पे होता है, ये होना होता है। इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? आप कहते हो उसने बदतमीजी की तो मैंने भी की, इसके दरमियान में आप किधर थे? मसलन नंबर 1 आपकी सेल्फ अवेयरनेस किधर थी? जब आप गुस्सा आया था तो आप अपने गुस्से से वाकिफ क्यों नहीं थे? आपने अपने गुस्से को चैनल क्यों नहीं किया? आप अपने गुस्से को इजहार में क्यों लाए? सर जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप बच्चों का गुस्सा कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? देखें सेल्फ कंट्रोल जिस आदमी में नहीं है तरबियत नहीं कर सकता दूसरे की। अपने बारे में हम खुद ये बताते हैं ऑनर के साथ, मैं गुस्से में नहीं देखता मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तो सीधी बात मुंह पे कहता हूँ। इसका मतलब है कि आप बदतमीज हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना कि मैं सीधी बात मुंह पे, मैं तो सच बोलता हूँ
کیا بڑے آدمی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا؟ کیا ادب کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کیا اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ یعنی ہر سچ منہ پہ کہہ دینا یہ تو بدتمیزی کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرنے والی بات ہے نا، بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس، آپ کو آپ کی کمیوں کا پتہ ہوتا ہے، پھر انہیں چینلائز کیوں نہیں کیا، انہیں کنٹرول میں کیوں نہیں لائے، اسے ضبط میں کیوں نہیں لائے۔ یہاں تو دیکھیں کوئی کامیابی صبر کے بغیر نہیں، برداشت کے بغیر نہیں، چپ کے بغیر نہیں، وقت ہوتا ہے بولنے کا، وقت ہوتا ہے بتانے کا۔ کام کر کے دکھا دیں آپ نکمے نہیں ہیں، وہ سر مجھے ایسے کہتے ہیں میں پھر کام ہی نہیں کرتا۔ آپ صحیح کام کرتے رہیں، وہ آدمی ایک روز ایکنالج کرے گا کہ یہ آدمی کام کرتا ہے، وہ نہیں بھی کرے گا تو افادیت اتنی زیادہ ہوگی کہ باہر والے بتائیں گے اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک وقت کاٹنا پڑتا ہے، یہ کوئی بھی پیدائشی ہیرو نہیں بن کے آتا، یہ بیج ہیں جو بونے ہوتے ہیں، پھر انہیں سراب بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ہنسنا بھی ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، اس سارے وقت کا۔ اور وہی آدمی رائے بدلتا ہے، وہ جو کسی کو تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کو تسلیم کر کے جاتا ہے، ہم اس وقت تک رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے تو اپنی اویئرنیس پتہ ہو کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیس کیا ہے، میں کہاں چل سکتا ہوں کہاں نہیں چل سکتا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو پلیس کریں۔ دوسری چیز، جب آپ کے پاس سیلف اویئرنیس ہے تو پھر اللہ نے آپ کو کانشنس دیا ہے، ضمیر دیا ہوا ہے، آپ کے ضمیر کو پتہ ہے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ آپ غصہ تو کر جاتے ہیں بدتمیزی، پھر اس کے بعد افسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی سیلف کنٹرول ہوتا تو وہ جملے ہی نہ کہے ہوتے جن پہ پچھتانا پڑتا۔ اب ضمیر سے پوچھیں کہ جو رسپانس میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرا ضمیر مانتا ہے کہ درست ہے؟ اگر ضمیر زندہ ہوگا تو جواب صحیح آئے گا، اگر ضمیر خواہشات زدہ ہوگا، ضمیر مر گیا ہوگا، ضمیر ہر وقت ساؤنڈ حالت میں نہیں ہوتا، ڈیڈ ہارٹ بھی ہوتے ہیں نا، دل پہ پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، مورے لگ جاتی، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ول پاور دی ہے، آپ کس چیز میں آزاد ہے؟ رسپانس کرنے میں۔ جو بھی حالات ہوئے رسپانس تو آپ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، آپ خود بتائیں میں کیا کرتا؟ آپ چپ کر جاتے۔ سارے بڑے لوگوں میں نا سارے ایک وزڈم میں نے کامن جو دیکھی ہے، سارے بڑے لوگ اس طرح کی باتیں سمجھاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے جو ناقابل برداشت ہو، آپ اظہار کرنے سے پہلے ایک دن لے لیں، آپ کہیں میں اس بارے میں کل بتاؤں گا، 15 منٹ بعد آپ نے کول ہو جانا ہے، آپ کا سارا مزاج اپنا چینج ہو جانا ہے۔ لیکن اگر فوراً آپ نے جملے کہہ دیے، وہ جملے ریورسیبل ہے، تعلق خراب، یہ آپ جائیں گے نا اگلی سٹیجز پہ، جب آپ انڈیپینڈنس سے وہی کی طرف، آئی سے وہی کی طرف جائیں گے، انٹرپرسنل سکلز کی طرف آئیں گے، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہمارے جملے تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے طنز تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو پبلک میں واٹ لگاتے ہیں وہ تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پرو ایکٹیو کے بارے میں 3 باتیں فی الحال یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ایک تو وہ انیشیٹو لیتا ہے، ایک وہ ریسپانسیبل ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ریسپانس کانشیس ریسپانس دیتا ہے، ریئیکٹیو نہیں ہوتا۔ اس نے یوں کہا تو میں پھر کٹ ماری، اپنے بول تو نہیں برداشت ہوتا، وہ برداشت سیکھے نا، اللہ کے نبی برداشت سکھا گے۔ اور یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ برداشت، میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، اور برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھی باتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، جن پہ آلریڈی مزہ آ رہا ہے انہیں برداشت کیا کرنا ہے؟ برداشت وہاں کرنا ہوتا ہے جہاں اپنے مزاج کے مخالف بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے مقابلہ تھوڑی نا، ایک خرگوش ہے وہ اپنے حساب سے دوڑے، کچھوا ہے وہ اپنے حساب سے دوڑے، یہ کیا بات ہے؟ خرگوش اور کچھوا آپس میں ریس لگا رہے، کچھوا پانی میں جا سکتا ہے، خرگوش وہاں جا کے دکھائے، اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے۔ تو آپ مختلف سچویشنز کو امیجن کریں، اس کاغذ پہ اتاریں کہ اگر یہ سچویشن ہو تو میں ریسپانس کیسے کروں گا۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پہ آپ کو میٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ بالکل نکمے ہیں، آپ کو کام ہی نہیں کر رہے، آپ تو کسی کام کے نہیں، آپ کی پروگرس لو ہو رہی ہے، جبکہ آپ کے خیال میں آپ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کیا ریسپانس دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لسٹ آف آپشنز دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں خود مختار بنایا ہے، وہ ہے چوز ٹو ریسپونڈ، کہ میں کیسے ریسپونڈ جو کروں گا۔ یہ سچویشنز روزانہ آپ کے ساتھ آئیں گی، دیکھیں آپ کی نیت پہ شک کیا جائے گا نا، یہ ہوتا ہے اچھے آدمی کی نیت پہ بھی شک کیا جاتا ہے، تو آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ آپ پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا تو آپ کیسے ریسپونڈ جو کریں گے؟ آپ کے کام کے باوجود بے عزت کیا جائے گا تو آپ کیسے ریسپونڈ جو کریں گے؟ اور جب آپ ان چیزوں کو ان رائٹنگ لاتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ سے واقف ہوتے ہیں، یہ یوں باتیں کرتے ہوئے نہیں اپنا آپ بھی پتہ لگتا۔ تو اس کے اوپر ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ بچے میں یہ چیز ٹرمینالوجی انٹرنلائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں رسپانسیبل ہو جاؤ، انیشیٹو لو، پرو ایکٹیو ہو جاؤ۔ آپ نے سمپل سی چیزیں اس کے مزاج کا حصہ بنانی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، رسپانسیبل ہونا ایک مزاج ہے۔ آپ رسپانسیبل بندے کی شادی کرائیں نا، وہ شادی بھی صحیح چلاتا ہے، آپ اسے جاب پہ بھیجیں وہ جاب بھی صحیح چلاتا ہے، آپ اسے کوآرڈینیٹر لگائیں وہ وہاں بھی صحیح ہوتا ہے۔ ارریسپانسیبل بندہ ان کدھر بھی لا وہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ آپ ہمیشہ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، چاہے فیملی ہے، چاہے آپ کسی ایونٹ پہ گئے ہوئے ہیں، چاہے آپ ادارے میں ہیں، چاہے آپ سکول میں ہیں، تو یہ ساری جو جگہ ہیں یہ آرگنائزیشنز ہیں۔ ان آرگنائزیشنز کا حصہ بنتے ہوئے
آپ کو اپنا رسپانس اور سچویشن سے روز واسطہ پڑے گا. یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے, ایک سچویشن ہے جس میں آپ رسپونڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, آپ سارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندے نے تالی سٹارٹ کی, سارے کی تالیاں سٹارٹ ہو گئی. یہ وہ بندہ ہے جو پرو ایکٹیو ہے, جس نے سچویشن کے مطابق رسپونڈ کیا ہے, جس نے انیشیٹو لیا ہے اور سارے حال کو کنورٹ کیا ہے. یہ بندے آخر میں لیڈر ہوتے ہیں جو انیشیٹو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی تو فالوور ہیں, سارے پیچھے آئے. اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ کس آدمی نے یہ تالی سٹارٹ کی اور آپ سارے وہ شفٹ ہو گئے. یہ ٹائمنگ کو جاننا, یہ کرنا, یہ اتنا پریکٹیکل چیز ہے پرو ایکٹیو.